کیا آپ نے ایسا شخص دیکھا ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا یا جو فٹ نہیں ہونا چاہتا یا خوش نہیں رہنا چاہتا؟ یقیناً نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب، فٹ، خوش اور امیر بننا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان کامیاب کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس کا جواب ہے عادات، ہیبٹس۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انسان عادتیں بناتا ہے اور عادتیں پھر انسان کو بناتی ہیں۔ تو آج کی اس بک سمری کے اندر ہم ہیبٹس پہ بات کریں گے۔ آج کی کتاب کی سمری ہے ورلڈ ریناؤنڈ بک ایٹامک ہیبٹ کی، جو کہ ہیبٹس پر لکھی جانے والی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ یہ بہت ہی شاندار انداز میں آپ کو کوئی بھی اچھی عادات اپنانے میں یا بری عادات کو ڈیلیٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ یہ کتاب صرف اور صرف کوئی لیکچرز پر مشتمل نہیں، بلکہ آپ کو ایک سسٹم ڈیزائن کر کے دیتی ہے کہ وہ کون سا سسٹم ہے جس کو فالو کر کے آپ کوئی بھی اچھی عادات اپنا سکتے ہیں اور کسی بھی بری عادات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو آج کی ایجوکیشنل ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ایٹامک ہیبٹ کی سمری کے بارے میں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایٹامک ہیبٹس یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے نام سے ظاہر ہے ایٹامکس میں مراد کسی بھی چیز کا سب سے چھوٹے سے چھوٹا حصہ، اور ہیبٹس عادات۔ تو یہ کتاب زور دیتی ہے چھوٹی عادات پہ۔ ہم میں سے ہر انسان جب بھی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بڑے بڑے گول تو بناتا ہے، لیکن جو کامیابی کا نسخہ گول کے اندر نہیں ہے بلکہ سسٹم کے اندر ہے۔ یہ کتاب ہمیں گول سیٹنگ سے منع کرتی ہے اور اس کے بجائے یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ ہمیں ایک سسٹم بنانا چاہیے۔ اس کتاب کا جو پہلا کانسیپٹ ہے وہ ہے امپورٹنس آف ٹائنی ہیبٹس۔ جیمز کلیئر کہتا ہے کہ انسان اگر صرف اور صرف 1% امپروو کرنے لگ جائے، کوئی بھی چیز جس میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہر روز کی بنیاد پہ صرف اور صرف 1% امپروو کریں تو سال کے اختتام پر you will be 37% better۔ لیکن یہ 1%، یہ جو ٹائنی امپروومنٹ ہے، یہ اتنی مائنر ہوتی ہے کہ ہم اس کو آبزرو نہیں کر پاتے۔ اس کی اگزامپل آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ جب جم جاتے ہیں تو ہم میں سے سارے لوگ موٹیویٹڈ ہو کے جم جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ 10-15 دن کے بعد جب ہم ریزلٹ کو نہیں دیکھتے تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ریزلٹ بیسیکلی چھوٹی چھوٹی عادات کے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اس کو جیمز کلیئر بڑے خوبصورت انداز میں اس گراف میں ایکسپلین کرتا ہے۔ اس کو وہ بتاتا ہے کہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے، اگر آپ اس تصویر گراف کے اندر دیکھیں، یہ جو عادات کا پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو پہلے 6 مہینے اگر آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسا پلیٹو ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی پتھر کو آپ توڑتے ہیں تو اس پہ اگر آپ نے 100 ضرب لگانی ہے تو 99 جب آپ ہتھوڑے کے ساتھ ضرب لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن جب 100ویں ضرب لگاتے ہیں تو وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 100ویں ضرب نے کام کیا، بلکہ وہ جو 99 ضرب پہلے لگائی ہے وہ بیسیکلی اس چیز کی رستہ ہموار کر رہی ہوتی ہے۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز جب بھی حاصل کرنی ہے تو یہ جو پلیٹو ہے، ایک ڈرائی پیریڈ ہے، اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بزنس کوئی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 6 مہینے کا پیریڈ سب کو گزارنا پڑتا ہے۔ یہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ کوئی اپنے گول میں کتنا مخلص ہے۔ جو انسان اس 6 مہینے کے پیریڈ کو، ڈرائی پیریڈ کو گزار جاتا ہے، اس کی کامیابی کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ جیمز کلیئر بڑے شاندار انداز میں ہمیں ایک فارمولا دیتا ہے۔ کسی بھی عادت کو اپنانے کے لیے 4 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس کو ہیبٹ لوپ کہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی ہیبٹ کیسے بنتی ہے یا کیسے اس سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، وہ 4 سٹیپس پہ ڈٹرمن کرتا ہے۔ کوئی بھی عادت سٹارٹ ہوتی ہے کیو سے، اس کے اشارے سے، اور اس کے بعد اس کی کریونگ ہوتی ہے، پھر آپ رسپونڈ کرتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آپ کو ریزلٹ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر
آپ کا موبائل بجتا ہے تو یہ کیوں ہے؟ آپ کی کریونگ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ موبائل پہ اگر کوئی میسج آیا ہے تو آپ کو کریونگ ہوتی ہے کہ میں دیکھوں یہ میسج کون سا ہے. یہ کریونگ آپ کو مجبور کرتی ہے رسپانس پہ. آپ اٹھا کے اس میسج کو پڑھتے ہیں اور میسج پڑھنے کے بعد جو سکون آپ کو ملتا ہے اس کو ریوارڈ کہتے ہیں. ہمیشہ ہماری عادات اسی طریقے سے کرتی ہے. تو اس ہیبٹ لوپ کو فارم کرتے ہوئے جیمز کلیئر ایک خوبصورت فارمولا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کسی بھی اچھی عادات کو اگر آپ نے اپنانا ہے یا بری عادات کو سے چھٹکارا پانا ہے تو انہی چاروں سٹیپ کو آپ کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ یہ چاروں سٹیپ آپ کو ہیلپ کریں. اگر تو آپ نے کسی بھی عادت کو اپنانا ہے تو پھر آپ کو ان سٹیپس کو آسان کرنا پڑے گا. اگر کسی عادت سے چھٹکارا پانا ہے تو پھر آپ کو مشکل کرنا پڑے گا. تو اسی ہیبٹ لوپ کی بنیاد پہ ہمیں 4 لاز بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا لا یہ کہتا ہے کہ میک اٹ آبویس، کہ کوئی بھی عادت جو آپ اپنانا چاہتے ہیں اس کو آبویس کریں، وہ کلیئر ہونی چاہیے، وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اگر تو آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، فٹ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد ہے کہ صبح صبح آپ واک کریں، یوگا کریں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو آپ کی نظر پہلے آپ کے جوگنگ والے شوز پہ جانی چاہیے، یوگا میٹرس پہ جانی چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز جتنی آسان آبویس ہوتی ہے انسان اس کو اتنے ہی اچھے انداز سے کرتا ہے. اسی کو اگر آپ الٹا کر دیں، اگر ایسی چیز آپ جس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو ہڈن کرنا ہوگا. آپ کو بار بار اگر موبائل استعمال کرنا پسند نہیں ہے، آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ صبح اٹھتے ہوئے اگر آپ موبائل دیکھتے ہیں تو آپ اس کو دوسرے کمرے میں رکھیں. تو اگر وہ سامنے نہیں ہوگا تو وہ ضروری ہے کہ آپ بھی اس کو ٹچ نہیں کریں گے. دوسری ہیبٹ ہے کہ میک اٹ اٹریکٹیو. انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر ان عادات پہ اپناتا ہے جو وہ اٹریکٹیو ہو. تو اٹریکٹیو سے مراد اگر آپ واک پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ اکیلا جانا بورنگ لگے. کیوں نہ آپ ایسے پارٹنرز اپنائیں جن کے ساتھ آپ کو گفتگو کر کے خوشی ملتی ہے، جس کے ساتھ واک کر کے آپ کو خوشی ملے. اپنے فرینڈ زون کے اندر یا اپنی فیملی کو اس میں انوالو کریں. کوئی بھی ایسی عادت جو آپ اس کو اٹریکٹیو بنائیں گے تو وہ اس کے کامیابی کے چانسز جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ کوئی بھی عادت جس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کو ڈیفیکلٹ بنانا ہوگا، اس کو ان اٹریکٹیو بنانا ہوگا. تھرڈ ہیبٹ ہے کہ میک اٹ ایزی. وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو فرکشن ہوتی ہے نا، جو بیچ کے اندر اگر ہم جم جانا چاہتے ہیں اور وہ جم اگر ہمارے گھر سے جو ہے وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو وہ چانس یہ ہے کہ 2 ہفتے کے بعد آپ جانا بند کر دیں گے. یا اگر آپ کسی پارک میں جاتے ہیں وہ آپ سے رستے کے اندر نہیں ہے آپ کے گھر کے یا آفس کے درمیان، تو آپ عموماً یہ ہوگا کہ آپ جاتے میں آپ کو مشکل ہوگی. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ سٹارٹ کریں ایزی سے. وہ تمام سٹیپ جو کہ آسان ہے، اگر آپ پارک اس کو آپ اپنائیں جو کہ گھر کے نزدیک ہو. ایون اگر آپ پارک نہیں جانا چاہتے تو گھر ایک یوگا میٹرس لے کے آئیں. آسان چیزیں. یہ نہیں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 5 کلومیٹر پہلے دن واک کر لیتے ہیں اور پھر پورا ہفتہ جاتے نہیں ہیں. چاہے آپ 100 میٹر چل لیں، چاہے وہ آپ 500 میٹر چل لیں، آسان کریں. ایسی چیز جس کو کرنے میں آپ کا برین جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے. اسی کو الٹا اگر کر دیں، کوئی بھی عادت جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو موبائل استعمال کرنے کی عادت ہے اور بار بار آپ اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کا پاسورڈ اتنا مشکل رکھ لیں کہ جو آپ کو پاسورڈ کو کرنے میں کم از کم 5-10 سیکنڈ لگے. انسان کے برین کی یہ ہیبٹ ہے، کوئی بھی کام جو تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ اس کو کرنے میں ایوائڈ کرتا ہے. فورتھ ہے کہ کوئی بھی عادت جو اپنانا چاہتے ہیں کہ انسان کا پیٹرن اس طریقے سے کام کرتا ہے، جب تک ہمیں امیجیٹ ریوارڈ نہیں ملتا ہم جو ہے وہ اس عادت کو اپناتے نہیں ہیں. اگر آپ کوئی بھی مشکل کام جب آپ کرتے ہیں، کوئی بھی عادت اپناتے ہیں تو اس کے بعد اپنے آپ کو ایوارڈ دینا سیکھیں. اگر تو آپ جوگنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پارک میں 10-15 منٹ بیٹھ کے آپ چائے پی سکتے ہیں، گپ شپ لگا سکتے ہیں. کوئی بھی کام آپ نے کمپلیٹ کیا ہے تو اس کے بدلے میں اپنے آپ کو کوئی ایسا گفٹ دے سکتے ہیں جو ہیلدی بھی ہو، جو آپ پسند بھی کریں. تو جب تک ریوارڈنگ نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ عادت جو ہے وہ مستقل نہیں ہوگی. اور سیم وہ کوئی بھی کام جو جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں
اس کا جو ریوارڈ ہے اس کو ختم کر دے. جیسے ہی ریوارڈ ختم ہوگا آپ کے اس کام کو کرنے کا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی شاندار انداز میں ہے. یہ چاروں ہیبٹ لوپ کے اندر کوئی بھی ایک چیز جو اگر مس ہو جاتی ہے تو وہ عادت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں اپنائی جاتی. مثال کے طور پر اگر کیو مس ہو جائے تو آپ اس عادت کو نہیں کریں گے, رسپانس نہیں ہوگا تو پھر بھی وہ عادت نہیں ہوگی, ریوارڈ نہیں ہوگا تو پھر بھی عادت نہیں ہوگی, کریونگ نہیں ہوگی تو آپ پھر بھی وہ کام نہیں کریں گے. تو یہ جو ہیبٹ لوپ ہے آپ کی کسی بھی عادت, جو بھی آپ عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اس عادت کو اپنانے میں آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. لاسٹ میں 3 کی لیسن جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. اسمال ہیبٹس میک اے بگ ڈفرنس. اس پہ ہم نے بات کی ہے, ہمیں ان چھوٹی چھوٹی عادات کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی عادات ہی بیسیکلی ہمارے بڑے چینج کا جو ہے وہ پریکرسر ہوتی ہے. دوسری امپورٹنٹ جو لیسن جسے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو گول سیٹ نہیں کرنے, بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو سسٹم بنانا ہے. بڑی عجیب بات لگے گی کیونکہ گول جو ہوتے ہیں وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں اور سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایور لاسٹنگ ہوتا ہے. مثال کے طور پر وزن کم کرنا آپ کا گول ہو سکتا ہے, لیکن ہیلدی کھانا یہ لائف سٹائل ہے. روزانہ واک کرنا یہ سسٹم ہے. اگر تو آپ سسٹم پہ کریں گے تو اس کے ریزلٹس جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, آپ کو آئیڈینٹی شفٹ کرنی ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹی جب تک اپنے آپ کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ہیں, تو وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ وہ چیز حاصل کر سکیں. مثال کے طور پر اگر آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں اور کوئی اگر آپ کو سگریٹ آفر کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے سگریٹ چھوڑی ہوئی ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ یو آر اے اسموکر اور ابھی آپ سگریٹ نہیں پی رہے. اس کے بدلے میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آئی ایم ناٹ اے اسموکر, میں اسموکر نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے برین کو یہ میسج دیا کہ یو آر ناٹ اے اسموکر. کوئی بھی عادت جو آپ اپنانا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ آئیڈینٹی شفٹ کرتے ہیں تو یقین مانیں یہ آپ کی ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بدل سکتی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آج کی بک سمری آپ کو پسند آئی ہوگی, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ عادتیں بناتے ہیں اور پھر یہ عادتیں آپ کو بناتی ہیں. کسی بھی شخص کی عادات کو دیکھ کے آپ اس کے فیوچر کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ کتاب کی سمری آپ کے لیے ویلیویبل ایڈیشن ہوگی. اگر تو یہ پسند آئی ہے تو یہ ضرور اپنے لو ونز, اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور فیڈ بیک کی صورت میں بھی اپنے کمنٹ ضرور بتائیں کہ نیکسٹ کتاب کی سمری آپ کون سی دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہر منگل کے روز ہم کتاب کا ایک ریویو آپ کو پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.